تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں ادب المفرد کی پہلی حدیث سے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الولید ان کا نام ہے ہشام بن عبد الملک الواہلی ثقہ۔ قال حدثنا شعبہ ابن حجاج العتکی، وہ ثقہ راوی ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ الولید ابن عیزار الکوفی، وہ بھی ثقہ راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو عمرو الشیبانی سے سنا۔ ابو عمرو الشیبانی سعد بن ایاس ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کے مالک سے سنا وَأَوَّمَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عبد اللہ ابن مسعود، اور اشارہ کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے گھر کی طرف۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے ہمیں کہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت میں پڑھنا۔ قلت ثم أي، پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر کون سی؟ کہتے ہیں ثم بر الوالدین، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر سوال کرتے ہیں ثم أي، پھر کون سی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اس کے بعد فرماتے حدثنی بہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا بتلایا۔ ولو استزدته لزادنی، اور اگر میں ان سے پوچھتا اور زیادہ افضل اعمال کے بارے میں پوچھتا تو اور زیادہ بتاتے، لیکن تین ہی چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ اس حدیث میں کئی ایک بات ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سب سے اچھا عمل اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ نماز اس کے وقت میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد والدین کی خدمت ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی فرض نماز کو اس وجہ سے چھوڑے کہ ماں باپ کوئی کام دیا ہے یا پھر ماں باپ کے حکم کی وجہ سے چھوڑے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت اور جہاد کا ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے، اور اگر والدین منع کر دے جہاد سے تو جہاد نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، اور اپنے ماں باپ کو رویا ہوا چھوڑ کے، یعنی اس کے ماں باپ اس کو جہاد میں جانے سے منع کر رہے تھے پھر بھی آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں ارجع الیہما وَاضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، جاؤ ان کو جا کر کے خوش کرو، ان کو ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہوگا، یا جہاد سے افضل ہے۔ اور ایک چیز اس سے معلوم چلتا ہے کہ اگر لو جو لفظ ہے جس کا مطلب اگر ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ نعم۔